بلال صاحب، ایک تو آپ نے جو زین صاحب کی گفتگو سنی، if you want to reply آپ وہ بھی دے دیجیے گا، ساتھ میرا سوال بھی لے لیجیے۔ ہم پچھلے 5-10 منٹ سے جو گفتگو کر رہے ہیں وہ لیگل ٹیکنیکلٹیز کی کر رہے ہیں۔ میں نے بھی جو سوال کیے اور جو جوابات بھی آئے ہیں وہ لیگل ٹیکنیکلٹیز پہ زیادہ بیس کرتے ہیں، لیکن اگر اس کو مورل ٹیکنیکلٹیز کے اوپر بات کی جائے، ایتھیکل ٹیکنیکلٹیز کے اوپر بات کی جائے، تو کہانی شروع ہوتی ہے فارم 45 اور 47 سے، جس کا یہ بیسکلی ایک سنو بال ایفیکٹ ہے جو آج سینٹ کے انتخابات تک بھی بالآخر آ ہی گیا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ ایکچولی پاکستان تحریک انصاف جو بار بار یہ کہتا رہا کہ جوڈیشل کمیشن بن جائے، تو جوڈیشل کمیشن بنا کے کم از کم موجودہ حکومت، وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنی جان چھڑائے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، یہ کر لیں تحقیقات، اگر کوئی ایسی کوئی رانگ ڈوئنگز ہوئی ہیں یا اگر کوئی اس کے اندر ہیرا پھیری ہوئی ہے تو پتہ لگ جائے گا، تاکہ کم از کم یہ روز کا جو ایک مسئلہ ہے یہ تو ختم ہو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصور صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے میں اب مجھے آپ نے جو یہ سوال کیا اور جو پچھلی گفتگو ہے میں دونوں پہ سیکوینشلی بات کروں گا ایز بریفلی ایز آئی کین، مگر میں مختصراً آپ کو نتیجہ شروع میں یہ بتا دوں کہ آپ جو مرضی کر لیں ان کا رونا نہیں رکے گا۔ اچھا، اور اس کی ایک مثال میں موجودہ مثال آپ کو پیش کروں گا۔ دیکھیں پہلے بات آ گئی جو کہ ابھی کل چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن ہو رہے ہیں۔ ایک تو تفریق کر لیں کہ جو الیکشنز سینٹ کی سیٹوں کے لیے ہوتے ہیں وہ الیکشن کمیشن کروا رہا ہے، مگر جو چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کے الیکشنز ہیں وہ سینٹ کے اندر خود وہ ہاؤس کے اپنے الیکشن ہوتے ہیں۔ دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ بھی مسئلہ کھڑا ہوا ہے یہ پی ٹی آئی کی اپنی ہی چالاکیوں کی وجہ سے ایک تیز انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ یہ حلف نہ لینے دیں، کہ کے پی کے اسمبلی کا سیشن نہ ہو تاکہ نئے ممبران حلف نہ لیں، اور تاکہ یہ سینٹ کے الیکشنز اگر کے پی کے ہو جائیں ان ممبران کے بغیر جنہوں نے حلف لینا تھا تو یہ زیادہ سیٹیں اس تیزی سے حاصل کر لیں گے اور ان کی نمبر کاؤنٹ سینٹ میں بڑھ جائے گی۔ یہ اس چیز میں ان کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ ہوا یہ کہ جب اس حرکت کی وجہ سے جب سینٹ کے انتخابات خیبر پختونخوا کے ملتوی ہوئے تو اب ان کو یہ پڑ گئی ہے کہ ہمارے جو چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن میں آپ ہمارے جو ادروائز بھی جنرل سیٹوں کے لوگ تھے وہ نہیں منتخب ہو رہے تھے۔ دوسری بات یہاں پہ یہ بھی ضرور ذہن میں رکھیں کہ خیبر پختونخوا کے علاوہ باقی تینوں صوبوں کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ آپس میں پارٹیز نے بات کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی آپ کی پروپورشن ہے اس حساب سے سیٹس آپس میں طے کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جنرل سیٹس پہ پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی میرے خیال سے، اور بلوچستان میں بھی بلا مقابلہ تاکہ یہ جو الزامات لگتے ہیں کہ بندر بانٹ اور یہ آپس میں خرید و فروخت اور یہ چیزیں اوائڈ ہو سکیں، تو خیبر پختونخوا میں بھی یہ کام پی ٹی آئی نے کیوں نہیں کیا؟ تو دیکھیے اب یہ الیکشنز انہی کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں سینٹ کے الیکشنز انہی کی چالاکی کی کوشش کی وجہ سے ملتوی ہوئے ہیں، اور اب جہاں تک بات ہے سینٹ کے الیکشنز میں there is nothing stopping anyone کہ سینٹ میں آپ الیکشنز اس وجہ سے نہ کریں۔ اور دوسری بات جو چالاکی انہوں نے کرنے کی کوشش کی that was consequential، اس کے نتیجے میں واقعی میں ایک پارٹی کی سیٹیں زیادہ ہونی تھی، دوسری پارٹی کی سیٹیں کم ہونی تھیں۔ انہوں نے ان حلف والوں کے ووٹ کھا کر انہوں نے زیادہ سیٹیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی تھی۔ اچھا ویسے بلال صاحب